کے بعد ہم آتے ہیں پروفیشنل ٹری پہ. پروفیشنل ٹری آپ میں سے اکثر کام کر رہے ہیں تو اسی لیے پروفیشنل ٹری پہ بھی آپ محنت کریں. اگر ہم 10x نہیں بولیں گے, 10x مینس کہ 10 فولڈ انکریز, اگر اتنا نہیں ہو جائے کم سے کم 2 فولڈ 2x انکریز آپ کی پروفیشنل جو لائف ہے اس میں ہونا چاہیے. 2x کی گروتھ کم سے کم آپ کو اچیو کرنی ہے. تو پروفیشنل ٹری کو کیسے آپ اس سال سکسیسفل بنا سکتے ہو, اس پہ آپ کام کر سکتے ہو. دیکھیے آج کل کی دنیا میں جاب سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, جہاں پہ بھی آپ جاب کے لیے جائیں, اس سال میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کچھ ہی دن پہلے. آرٹیکل میں لکھا تھا کہ almost 64% جو جاب اپلیکینٹس نے سبمٹ کی تھی جابس کے لیے, ان میں سے کم 64% وہ اپلیکیشنز ایکسپٹ ہوئی تھی, ان بندوں کو جاب ملی تھی جن کے ریزیومیز میں سافٹ سکلز مینشن تھی. سافٹ سکلز مینشن تھی. سافٹ سکلز میں آتا ہے اڈیپٹیبلٹی, سافٹ سکلز میں آتا ہے کریٹیوٹی, سافٹ سکلز میں آتا ہے ڈیسیژن میکنگ, سافٹ سکلز میں آتا ہے ٹیم ورک, سافٹ سکلز میں آتا ہے لیڈرشپ, اسٹریس مینجمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, اسی طرح پبلک اسپیکنگ, کمیونیکیشن سکلز, یہ ساری آتی ہے کس میں, سافٹ سکلز میں. تو آج کل دنیا میں ٹرینڈ چینج ہو گئی ہے. ڈگری ایجوکیشن یہ ہونی چاہیے بندے کے پاس, لیکن یہ کافی نہیں ہے. 64% میں نے کہا کہ جاب انہیں کو ملی جن کے پاس سافٹ سکلز بھی تھی, کچھ ایڈیشنل تھا. سکل ہونی چاہیے آج کل کی دنیا میں. لیکن 1912 میں انٹیلیجنس کوشنٹ کی ٹرم کوائن ہو گئی, کانسیپٹ آ گیا انٹیلیجنس کوشنٹ. کوشنٹ ہوتا ہے ایبلٹی, کتنی آپ میں ہے. تو اس زمانے میں کہا جاتا تھا برابر 1990s تک کہ جس بندے کے پاس آئی کیو زیادہ ہے, انٹیلیجنس زیادہ ہے, مائنڈ پاور زیادہ ہے, وہی زیادہ سکسیسفل رہتا ہے لائف میں. لیکن اس کو چیلنج کیا پھر ریسرچرز نے, اسکالرز نے, پروفیسرز نے اس کو چیلنج کیا پھر. تو 1995 میں ڈینیل گولمین, جس کی کتاب یہاں پہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, اس پہ آپ یہ لکھیں ایموشنل انٹیلیجنس, ان کی بک ہے. تو انہوں نے اس پہ کام کیا ایموشنل انٹیلیجنس پہ. تو انہوں نے ایمفسائز کیا دی امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیجنگ ایموشنز, کہ جتنا آئی کیو ضروری ہے نا اس سے زیادہ ای کیو ضروری ہے. لیکن ہم اسی پہ بھی ہے کہ اس بچے کا آئی کیو اچھا ہے تو اسی کو لیں گے, اچھا میرا خود کا آئی کیو اچھا ہے میں زیادہ سکسیسفل بن جاؤں گا. حالانکہ یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. اسی طرح آئی کیو ہی نہیں, ای کیو ہی نہیں, آج بات ہو رہی ہے اے کیو کی. اے کیو مطلب ایڈورسٹی کوشنٹ. ایڈورسٹی کوشنٹ یعنی کہ آپ فلیکسیبل کتنے ہو, آپ میں ریزیلینس کتنی ہے, آپ میں اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے کہ آپ نئی سچویشنز کو, نئی انوائرمنٹس کو آپ کس طرح کوپ اپ کریں گے. فار ایگزامپل آپ کو کسی جگہ کام کرنا ہے, آپ نے کام کیا 1 سال 2 سال کیا کام اپنی کسی کمپنی میں, اب آپ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے یا آپ کی رینک چینج ہو رہی ہے, آپ کا جو ٹیم ہے وہ چینج ہو رہا ہے, آپ کو ایک نئے ایٹماسفیئر میں, نئی سیٹنگز میں جانا ہے. وہاں پہ کس طرح اپنے آپ کو آپ اڈیپٹ کرو گے, فلیکسیبل بناؤ گے, یہ چیزیں آج دیکھی جا رہی ہیں اور اس پہ آج بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. تو اس پہ ایک بہت زبردست چیز میں آپ کو کہنے والا ہوں. دیکھیں لائف کبھی بھی ہمارے لیے سموتھ نہیں رہے گی, یہ بات یاد رکھنا. ابھی ہماری عمر اتنی نہیں ہے, 20 سال کے 25-30 سال کے ہم ہیں, لیکن لائف آج سے یاد رکھیں لائف سموتھ چلنے والی. اس میں وہ بمپس آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤنس میں ضرور آئیں گے, کرسٹ اینڈ رفس میں ضرور آئیں گے. کبھی کبھی لائف میں آپ کو کسی دروازے سے اندر انٹر کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی ہائٹ اور دروازے کی ہائٹ سیم ہوگی تو آپ آرام سے کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فلیکسیبلٹی آپ جاؤ گے اندر. لیکن کبھی کبھی آپ کا سائز بڑا ہوگا اور دروازے کا سائز تھوڑا آپ سے چھوٹا ہوگا, تو آپ کو تھوڑا جھکنا پڑے گا اور جھک کر آپ کو اندر جانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اتنے اسٹف ہوں گے ایسے اسٹف سخت, تو آپ بینڈ نہیں کر پاؤ گے, اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوگی نا, تو آپ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا پاؤ گے, ٹوٹ جاؤ گے وہیں پہ. تیسری سچویشن, کبھی کبھی دروازہ بہت پست ہوگا اور آپ کی ہائٹ بہت بڑی, سڑک غار میں ہوتی ہے, کیو میں, تو اس وقت آپ کو کرال کرنا پڑے گا.
اور آپ میں اتنی اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو کرال کرنا ہے اس سچویشن میں اور اپنے آپ کو وہاں پہ فلیکسیبل دکھانا ہے. اور لیکن ستم زدگی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دین میں ہمارے لیے پہلے ہی رکھا ہے, لیکن اس کو ہم کانشیسلی مائنڈ فلی ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے. کیسے؟ نماز آپ نے شروع کی, نماز میں پہلے کیا کرتے؟ قیام, کھڑا رہتے ہیں نا ایسے, اللہ اکبر ہے کھڑا, اس کا مطلب ہے کہ دروازہ اور جو ہائٹ آپ کی برابر ہے, پاس ہو گئی. اس کے بعد دوسری سچویشن آئی, رکوع میں گئے آپ, رکوع میں تھوڑا بینڈ کرنا پڑتا ہے نا, تو آپ جھکے تھوڑا سا, اللہ نے کہا کہ تھوڑا جھکنا ہی پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتنا ہی نہیں, لائف میں کبھی زیادہ ہی کراؤ کرنا پڑے گا, آپ جھک جاؤ, آپ سجدہ کر لو بندے. تو آپ کو لائف سکلز اللہ ہی سکھا رہا ہے, فلیکسیبل رہو, فلیکسیبل. اور یہ سارے کوشچن اس طرح کلچرل کوشچن, سوشل کوشچن, بہت سارے کوشچنس ہیں آج. تو پروفیشنلٹی اپنی بڑھانے کے لیے کوئی نئی اسکل سیکھیں, چینج اپنے آپ میں لائیں اور دن بدن آگے بڑھیں. So whoever has his forehead bumped is the one who doesn't know where to bend, where to control یا where to crawl. دیکھیں, جس کا بھی ماتھا پھٹا ہو نا, یعنی کہ جس کو بھی کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا زندگی میں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے کو جہاں پہ کھڑا رہنا تھا وہاں پہ کھڑا رہا نہیں, جہاں پہ بینڈ کرنا تھا وہاں پہ بینڈ کیا نہیں, جہاں پہ کرال کرنا تھا وہاں پہ کرال نہیں کیا. اب دیکھیں, ہائٹ آف اے کیو, ایڈورسٹی کوشچن یا فلیکسیبلٹی, وہ کس میں تھی؟ کائنات کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں اے کیو سب سے زیادہ تھا, سب سے زیادہ پیک پر ہمارے نبی میں اے کیو تھا, ایڈورسٹی کوشچن, فلیکسیبلٹی. کیسے؟ ہمارے نبی کو اونٹ کے جو باؤلز ہوتے ہیں, انٹریلز, اوجڑی جو ہم بولتے ہیں, انٹسٹائنس وغیرہ, اللہ بچائے, اللہ بچائے, وہ ان کے سر مبارک پر, ان کے دوش مبارک پہ ڈالا گیا. لیکن ہمارے نبی فلیکسیبل. نمبر 2, میں کچھ مثالیں دوں گا. طائف کا واقعہ, وہاں پہ انہوں نے جو شریر بچے ہوتے ہیں نا, شریر بچے, وہ ان کے پیچھے لگا دیے, اور وہ ان کو پتھر پھینکتے رہے, اور اتنا وہ لہو لہان ہو گئے کہ خون اطہر نالے مبارک میں جم گیا. لیکن فلیکسیبل, بد دعا نہیں کی ہمارے نبی نے. شعیب ابن طالب, وہ مکہ میں ایک گھاٹی ہے, تو نال چھنا آسان, نال مذبح چھنا کیا جائے تھا, اسی میں ان کو پھنسا دیا کفار نے, اسی میں باندھ کے رکھا, جس طرح کارن میں ہوتا ہے نا, کارن چھنا کیسا, تو وہاں پہ باندھ کے رکھا, اس گھاٹی سے باہر آنے نہیں دیا تقریباً 2 مہینے, بالکل بائیکاٹ کیا. نہ کوئی باہر جا سکتا تھا, نہ کوئی اندر آ سکتا تھا, نہ کوئی ان کی ہیلپ کر سکتا تھا. انہوں نے چمڑے چبائے, پتے چبائے, صحابہ نے, ہمارے نبی نے پتے چبائے 2 مہینے تک. اتنی فلیکسیبلٹی. اچھا, 2 ڈاٹرز دکتور نازنین کو طلاق ہو گئی ایک ساتھ. یہ اللہ بچائے, اللہ آپ کو کبھی یہ غم نہ ڈالے, کبھی آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو. یہ بچی کا طلاق ہونا یا بچی کے پیار میں کیوں نہ چبھنا, یہ کیا ہے, یہ وہی جان سکتا ہے جس کی زندگی میں بچی ہو. تو لیکن فلیکسیبلٹی کتنی کہ فتح مکہ ہوتا ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانکر کرتے ہیں نا مکہ کو, جس کا ذکر آیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو جو بندہ کانکر ہوتا ہے, فتح کرنے والا ہوتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ سر ایسے, شولڈرز ایسے ہونے چاہیے نا, اور ایروگنس کتنی ہونی چاہیے. لیکن کائنات کا نبی کوئی تکبر نہیں ہے. اور جب انٹر کرتے ہیں تو جو سب سے بڑے دشمن, ان کے سب سے بڑے دشمنوں میں ایک دشمن, ان کا نام تھا ابو سفیان, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی, جنہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا ہمارے نبی کو, جن کی فیملی نے بہت ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے, ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا, ابو سفیان کے مکان میں جو داخل ہوگا اس کو امن, اس کو معافی. یعنی کہ جو بھی ان کے مکان میں داخل ہوگا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا کلیجہ ہندا نے چبایا,
ہندا کو بھی معاف, اتنی فلیکسیبلٹی. لیکن ایک ہی بات کہی کہ اے ہندا, جب میرے پاس آیا کرو گی نا تو سائڈ میں بیٹھا کرنا, کیونکہ مجھے اپنے چاچو کی یاد بہت ستاتی ہے, کیونکہ وہ پلے بڑے تھے ایک ساتھ, انہیں محبت زبردست تھی. تو فلیکسیبلٹی دیکھیں آپ, ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اگر اس کا آپ اپنے دیکھیں تو کیا ہو سکتا تھا. فلیکسیبلٹی دیکھیں. نیلسن منڈیلا, he served a sentence of 27 years, 27 سال تک جیل میں رہے, اور جیل میں تھوکا گیا ان پہ, پیشاب کیا گیا ان پر. جو کھانا ان کو دیا جاتا تھا تھک وہ تھوکتے تھے اس پہ, پیشاب کرتے تھے اس کے منہ پہ. لیکن انہی بندوں کو جب جیل سے باہر آ کر دیکھا, وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے, ٹھیک ہے, تو ان بندوں کو جب دیکھا تو محسوس ہونے بھی نہیں دیا ان کو, اتنے زیادہ فلیکسیبل بندے. بات آ رہی سمجھ. تو اور اس کے یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن کی زندگی میں کوئی بڑی منزل ہوتی ہے نا, کوئی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ راستے کے کتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. بڑی منزل کے مسافر چھوٹے جگدوں میں نہیں پڑتے ہیں, وہ لیٹ گو کرتے ہیں, فرگیو کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کا دل بڑا ہوتا ہے کیونکہ نظر کس پہ ہوتی ہے, منزل پہ ہوتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ.